لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے ہم اپنی زبان میں جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک دن آنے والا ہے یہ دنیا اور دنیا کا نظام باقی نہ رہے گا. آج نہیں تو کل موت سروں پر منڈلا رہی ہے. اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حشر کے میدان میں ہمیں جمع کر دیا جائے گا. مالک کی طرف سے اعلان ہوگا وقفوہم، ان سب کو روک لو، پوری دنیا کی انسانیت کو. انہم مسئولون، آج ان سے سوال کیے جائیں گے، آج ان سے پوچھا جائے گا. مالک کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو یہ دنیا میں کرتے رہے. مال کہاں سے کمایا، جوانی کہاں گزاری. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر شخص نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
کتاب و سنت کے دلائل سے کہ آپ کو احساس دلا سکوں کہ ایک پل جس کا نام پل صراط آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری بیٹے تک وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اس پل صراط کے اوپر سے گزرو گے۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ پل صراط کس جگہ پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر یہ پل صراط رکھا جائے گا۔ نیچے جہنم ہے، جہنم کی آگ، جہنم کے شعلے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کے ویل کنویں، اور اس کے اوپر پل صراط ایک پل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری شخص اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کی جماعت گزرے گی اس پل صراط سے۔ انبیاء کے اندر سب سے پہلے میں محمد اس پل صراط سے گزروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص اللہ سے سوال نہ کر سکے گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیا جائے گا، آج ان سے سوال کیا جائے گا، آج ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیسے زندگی گزاری، کس کی اتباع کرتے تھے، کس کے طریقے کی نماز پڑھتے تھے، دنیا میں تم کیا کر کر آئے ہو۔ سائل، سوال کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا مالک اللہ، اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل صراط سے سب سے پہلے نبیوں کی جماعت گزرے گی، اور نبیوں میں سے سب سے پہلے میں محمد گزروں گا۔ کوئی نبی بھی رب سے سوال نہ کر سکے گا۔ نبیوں کی زبان پر پل صراط سے گزرتے ہوئے کیا الفاظ ہوں گے؟ اللہم سلم، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ، اے اللہ ہمیں اس پل سے گزار دیں، اے اللہ ہم اس پل سے گزر جائیں۔ نبیوں کی جماعت کی جب یہ کیفیت ہوگی، اے کلمہ پڑھنے والے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ نبی رب سے سوال کر رہے ہوں گے اللہ اس پل صراط سے مجھے پلک جھپکنے کی طرح گزار دیں۔ اللہم سلم، اللہ ہمیں سلامت رکھ۔ اے کلمہ پڑھنے والے، میں نے اور تو نے بھی اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ نیچے جہنم ہے، جہنم اللہ کی دہکتی ہوئی آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ سے سن لیجئے، جنت کا آپ سن چکے ہیں 27ویں رات کو۔ جنت کا دروازہ مکہ سے بصرہ تک 40 سال ایک شخص چلتا چلا جائے، ایک ہی رخ جنت کے دروازے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ جس پل صراط سے امت گزرے گی اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ وہ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پل صراط بال سے باریک ہوگا اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اس کے اوپر قدم رکھ کر گزرو گے، کتنا باریک ہے، کتنا تنگ ہے، کتنا سخت ہے، تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ہے، باریک اور تنگ اتنا ہے جیسے تیرے سر کا بال ہے۔ اس کے اوپر سے قدم رکھ کر گزرو گے۔ واقفوہم، روک لو ان کو،
میرے بندوں کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، آج ان سے سوال کیا جائے گا، آج ان سے پوچھا جائے گا۔ پوچھو ان سے، سوال کیا ہوں گے؟ دنیا میں کیسے رہ کر آئے ہو؟ دنیا کے بندے بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی پل صراط پر پہنچیں گے ساری لائٹیں بند کر دی جائیں گی، تاریک اندھیرا۔ ایک منٹ کے لیے خیال کر، اندھیری رات ہو، پل کی کاٹ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کوئی روشنی نہ ہوگی، وہاں تجھے اور مجھے قدم رکھ کر اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور تھوڑے سے غلط پر قدم رکھے گئے نیچے جہنم ہے، جہنم کے آنکڑے ہیں، جہنم کے کنڈے ہیں، اس پر سے گزرو گے، ایک ایک شخص گزرے گا۔ تو اللہ کے بندو، ایک جماعت آئے گی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایک جماعت آئے گی اہل ایمان کی، مرد اور عورتیں اہل ایمان، لائٹیں بند کر دی گئی ہیں، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ بتلاؤ، قرآن کہتا ہے یسعی نورہم، ان اہل ایمان کا نور ان کے دائیں اور آگے دوڑتا ہوا ہوگا، یہ اس اپنے ایمان کی روشنی کے اندر اس پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ایک جماعت اور آئے گی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ان کا نور بجھا دیا جائے گا، نور ختم ہو جائے گا۔ یہ اہل ایمان سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے ساتھ ہمیں بھی لے چلو، اپنی روشنی کو روک لو۔ اہل ایمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں جاؤ، یہ نور دنیا سے ملا کرتا ہے، دنیا میں عمل کر کر اگر تم آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے ہوں گے جو قدم پل صراط کے اوپر رکھیں گے، ان کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا، بال کی باریکی بھی نظر آئے گی، تلوار کی کاٹ بھی نظر آئے گی۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کا نور کھجور کے برابر ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جن کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اندر ہوگا، وہ اس نور کی روشنی میں اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی طرح تھا، پلک جھپکنے کی دیر میں پل صراط سے گزر گئے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کا نور چھوٹا ہوگا، دنیا میں ایمان کمزور تھا، دنیا میں اعمال نیکیاں تھوڑی تھی، دنیا میں دنیا کا بندہ بن کر گزرتا رہا۔ کتنے ایسے ہوں گے نور کی روشنی کم تھی، چلے پل صراط پر قدم رکھا، گھوڑے کی تیزی کی طرح، آسمان پر چلتے ہوئے بادلوں کی طرح، آسمان سے زمین پر گرتے ہوئے تاروں کی طرح، تیز آندھی کی طرح، تیز ہوا کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے ہوں گے جن کا نور ان کے انگوٹھے کی بجائے ان کے قدم کی ایڑیوں پر پشت پر ہوگا، بیک لائٹ اتنی سی نظر آ رہی ہے، قدم رکھیں گے۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے نور چمک رہا ہے، بند ہو رہا ہے، قدم رکھا، نور بجھ گیا، پل صراط پر کھڑے ہو گئے ہیں، پھر لائٹ ملی، پھر یہ پل صراط پر چلے، ایسے چلے جائیں گے۔ کتنے ایسے ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، قدم رکھتے ہی جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ کتنے ایسے ہوں گے قدم رکھتے ہی جہنم کے آنکڑے ان کے جسم میں پیوست ہو کر جہنم کی تہ میں چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ پل صراط اہل ایمان وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا،
تیرے رب پر یہ لازم ہے، یہ ہو کر رہے گا، ہر شخص اس پل صراط کے اوپر سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس کی پشت پر، ایڑی پر قدم کی، وہاں پر لائٹ ہے، اس نے قدم رکھا، یہ اس پل پر گر جائے گا۔ کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ اپنے گھٹنوں کے بل، اپنے اس چہرے کے بل اس پل صراط پر ہاتھ اور پاؤں مارتا ہوا اس پر سے پار ہونے کی کوشش کرے گا۔ جہنم کا آنکڑا اس کے بازو میں پیوست ہو جائے گا، وہاں سے یہ اس کو ہٹائے گا، ٹانگ میں جہنم کا آنکڑا اس کے پیوست ہو جائے گا، گرتا پڑتا ہوا چہرے کے بل، گھٹنوں کے بل لپٹتا ہوا اس پل سے، آخر ایک لمحہ آئے گا کہ یہ جہنم کے پل سے پار ہو جائے گا۔ پار ہو کر یہ کیا کہے گا؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس جہنم سے بچا لیا، میں گرنے ہی والا تھا، آنکڑے چمٹ گئے تھے، آگ میرے جسم کو چھو رہی تھی، جہنم کی آگ جلا رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس پل سے پار کر دیا۔ اللہ ہم سب کو پل صراط سے پار کر دے۔ یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے۔ آسمان کا مالک اسے آواز دے گا، اے کلمہ پڑھنے والے ایک لمحے کے لیے خیال کر، پل صراط رکے ہوئے لوگ، وقفوہم انہم مسئولون، رکی ہوئی جماعت اور مالک سوال کر رہا ہے، روک لو ان کو، ان سے آج پوچھا جائے گا دنیا میں تم کون تھے، کس کے مذہب پر تھے، کس کے طریقے پر تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کون تمہارا لجپال تھا، کون تمہارا غریب نواز تھا، کون تمہارا بندہ نواز تھا، تمہارے عبادت کے طریقے کس مولوی کے طریقے پر تھے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اہل ایمان اس پل صراط پر روشنی ملے گی، کتنے ہی ایسے ہوں گے گرتے اور پڑتے ہوئے، جہنم کی آگ لپٹتی ہوئی، گھٹنوں اور چہرے کے بل چلتے ہوئے پار گزریں گے، مالک کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے، جب یہ کہے گا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اب یہ کہے گا مالک کریم اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے مانگ مجھ سے، میں نے تجھے پل سے پار کر دیا ہے، اب یہ پل کی سختی، کٹا ہوا جسم، جہنم کے شعلے، جسم میں پیوست جہنم کے آنکڑے، اپنی کیفیت دیکھ کر کہے گا ابھی تو میری کیا حالت تھی۔ اب رب کہتا ہے مانگ مجھ سے، یہ بندہ رب کو کہے گا کیا مذاق کرتا ہے، تیری عزت، تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری شان اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کی طرف سے پھر آواز آئے گی میرے بندے مانگ، یہ مانگنا شروع کرے گا، جنت میں محل مانگنا شروع کرے گا، ابو بکر کا پڑوسی مانگنا شروع کرے گا، محمد کا پڑوسی مانگنا شروع کرے گا، جنت الفردوس یہ مانگتا رہے گا، رب دیتا رہے گا، یہ سوال کرتا رہے گا، رب رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا، اس کی ساری خواہشات پوری کر دی جائیں گی۔ جب کوئی سوال باقی نہ رہے گا، اللہ بھی کہے گا جو تو نے مانگا ہے وہ دے دیا، اور جتنا مانگا تھا دوبارہ تجھے عطا کر رہا۔ اللہ ہم سب کو وہ نعمتیں عطا فرما۔ اہل ایمان اس دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم کے پل کے اوپر سے گزرو گے، جہنم کے پل کے اوپر سے گزرو گے، جہنم کا پل صراط بار سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، رونے لگ گئی۔ نبی پوچھتے ہیں عائشہ کیوں روتی ہے؟ کہا جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے، جہنم کے مناظر سامنے آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنے اہل و عیال کو یاد رکھو گے؟
بیوی بچوں کو یاد رکھو گے؟ کائنات کا امام جو عائشہ کو یاد رکھتا ہے اس دنیا کے اندر صاف کہہ دیں گے عائشہ 3 موقع ایسے ہیں میں نبی تجھے یاد نہ رکھوں گا، 3 مقام ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا۔ پہلا مقام کیا ہے؟ نیکیاں تلیں گی، گناہ تلیں گے، ترازو لگے گی، خیال آئے گا کون سا پڑھنا بھاری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے، اے عائشہ میں محمد تجھے بھی یاد نہ رکھوں گا۔ اور دنیا والوں آج ہم ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر گناہوں میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ رکھتے ہوئے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، آخری جمعہ ہے، جہنم بند ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیطان ابلیس کو جکڑ دیا گیا ہے۔ آج اپنے خالق کو راضی کر لے، اپنے گناہوں کے اپنے رب سے معافیا مانگ لے، رب کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ فرمایا عائشہ جب ترازو تل جائے گی نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اپنے آپ کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال چمٹ جائے گا، نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے یا جہنم کا ٹکٹ، عائشہ میں محمد کسی کو یاد نہ رکھوں گا۔ اور تیسرا مقام جو آج میرا موضوع ہے، عائشہ جب پل صراط سے گزروں گا میں عائشہ تجھے بھی یاد نہ رکھوں گا۔ یہ 3 مقام ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا۔ آج کسی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، برادری نہیں مانتی، جوان نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، کاروبار ایسا ہے، چھوڑ دے ان سب کو، اپنی نماز کو محمدی بنا لے۔ آج وعدہ کر، اللہ جو پہلے پڑھ چکا آج کے بعد میں تیرے نبی کی طریقے کے مطابق اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکوع جاتے ہوئے اٹھا کر محبت نبی کے اپنے سینے میں بسا لوں گا۔ آج اپنے رب سے عہد کر لے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، برادری کام نہ آئے گی، پیر فقیر درویش اور یہ ملا کام نہ آئیں گے، وہاں نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں کا بدن اس نیکی کا بدن ہوگا جو میرے محمد کے طریقے پر ہوگی، اس نیکی کا بدن ہوگا جو رب کی توحید کی اساس پر ہوگی۔ وہاں یہ 3 مقام ایسے ہیں۔ میں تجھے چند واقعات سناتا ہوں، تیرے ایمان کو تازہ کرتا ہوں، تجھے یاد آئے آخرت کی یاد آئے جہنم کا پل، یاد رہے گناہ کرتے ہوئے دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے، اونٹ کے برابر بختی، اونٹ کے برابر کالی سیاہ آنکھ، تجھے یاد آئے بھیم کے کڑاہے، پانی کھولتا ہوا چہرے کے قریب، تجھے یاد آئے جہنم کی یہ آگ۔ عطا سلیمی ایک بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں برسائے، رنجیدہ، غمزدہ، پریشان، سائل سوال کرتا ہے، اے عطا ہر وقت تب بھی دیکھتا ہوں تو غمزدہ رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تیرے چہرے پر پریشانی ٹپک رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں تو ہلاک ہو، کیا تجھے معلوم نہیں موت میری گردن ہے، میرا گھر یہ نہیں، میرا گھر قبر ہے، قبر میں سانپ، قبر میں بچھو، قبر کے اندر آگ، قبر کی سختیاں، منکر نکیر کے سوال، قبر میرا گھر ہے، کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، سوال مالک کرے گا، جواب عطا کو دینے پڑیں گے، وہاں سے نکلوں گا، آگے جہنم ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے، اور مجھے نہیں معلوم پل صراط پر میرے ساتھ رب کیا سلوک کرے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل، ہمارے رات کے قیام اور سیام، ہمارا قرآن اور ایمان، ہمیں خبر ہے پل صراط پر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابو میسرہ رحمہ اللہ سے سائل سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے
جب آپ رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر جاتے ہو روتے ہی رہتے ہو اور کہتے ہو زبان حال سے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی. کیوں اتنا روتے ہو؟ کہاں اس لیے روتا ہوں ماں پیدا نہ کرتی. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مجھ سے پوچھا نہ جاتا مجھے روکا نہ جاتا. سوال کیا تھے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے ابو میسرہ رحمہ اللہ؟ کہا پریشان ہے اس حالت میں پریشان ہو جب یاد کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر سے حشر سے چلو پل صراط کے اوپر جب قدم رکھوں گا نہیں معلوم نجات ملے گی یا جہنم میں گر جاؤں گا. کتنا فکر ہے، کتنی پریشانی ہے. وہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، تجھے کبھی خیال آتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ خیال آتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے؟ خیال آتا ہے گھر میں ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے؟ خیال آتا ہے بچوں کا حق مارتے ہوئے؟ خیال آتا ہے بھتیجوں کا مال کھاتے ہوئے؟ خیال آتا ہے سود کا حرام پیسہ کھاتے ہوئے؟ خیال آتا ہے دعوت مسجد میں نہ آتے ہوئے؟ کل جب تو پل صراط کے اوپر کھڑا ہوگا نیچے جہنم ہوگی سامنے رب کے فرشتے ہوں گے، تیرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا؟ حسن بصری رحمہ اللہ ایک امام گزرے، اپنے ایک بھائی کا واقعہ لکھتے ہیں. ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا تو ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے، ہر وقت مزے کرتا رہتا ہے، تیرے چہرے پر ہنسی نہیں رکتی، کیا تجھے معلوم ہے تو نے مرنا ہے؟ کہا معلوم ہے. کہا کیا تجھے خبر ہے جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کے اوپر سے تو نے گزرنا ہے؟ کہا معلوم ہے پل صراط سے گزرنا ہے. کہا یہ بھی خبر ہے تو پل صراط کو پار کر جائے گا یا جہنم کے اندر گر جائے گا؟ کہا یہ خبر نہیں کہ پل صراط پر قدم رکھنے کے بعد رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بس کہنے کی دیر تھی. دماغ اور ذہن نے جب یہ بات قبول کی پل صراط پر پہنچ چکا، کہتے ہیں موت آ گئی، دوبارہ اس کے چہرے پر کسی نے ہنسی نہیں دیکھی. پھر مسکراہٹ نہ آئی، یہی خوف دامنے گیر رہا کہ کل کیا ہوگا. ابو جعفر منصور امت کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، ایک امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خط لکھتے ہیں. تو میں کیسے سمجھاؤں؟ خط لکھتے ہیں اور پرانے تعلقات کو یاد دلاتے ہیں اور اپنی مجلس میں دعوت دیتے ہیں، آؤ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے بلایا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ، عباسی خلیفہ سفیان ثوری چوٹی کا محدث. ہم ان ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم کرتے ہیں، ہمیں کوئی مشرک کافر بلائے، میں تجھے بتلاؤں جسے آخرت کی فکر ہو. یہ لیٹر ہے، سفیان ثوری اسے جواب لکھتے ہیں. ابو جعفر منصور خلیفۃ المسلمین کے نام، ابو سفیان ثوری محدث کی طرف سے ابو جعفر کے نام. اے ابو جعفر، تجھے دنیا کی لذتوں اور آرزوؤں نے گھیر لیا ہے، ایمان کی مٹھاس اور تلاوت قرآن تجھ سے چھوٹ چکا ہے. تو نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، لوگوں پر تیرے کارندے ظلم کرتے ہیں، کسی کی داد رسی نہیں ہوتی، لوگوں پر شراب کی حد جاری کی جاتی ہے، تیرے کارندے شراب پیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، چوری کی وجہ سے تیرے کارندے چوری کرتے ہیں. اسے خط لکھ رہے ہیں، اور جو اپنا دامن بچانا چاہے گناہوں سے، جسے یہ فکر ہو جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنا ہے، تو اسے اپنے گناہوں میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے. ابو جعفر منصور، سفیان ثوری تجھ سے ملاقات نہیں کرتا. کل قیامت کا دن ہوگا،
اللہ کی عدالت ہوگی۔ اگر رب نے سفیان ثوری سے یہ پوچھا اس ظالم کے پاس چل کر تو کیوں گیا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے فکر ہے، مجھے خیال ہے کہ رب جب کل مجھ سے پوچھے گا یہ فتوے تو نے غلط کیوں دیے، لوگوں کو نماز حنفی کیوں پڑھائی، پیغمبر کی حدیث کی بجائے ائمہ کے اقوال کی دعوت کیوں دی، جہنم کے پل کے اوپر روک کر جہنم کے آگرے جسم میں داخل ہو گئے۔ بہتا ہوا خون اور گندگی پیپ کے پیالے زبانوں پر چٹائے جائیں گے اس جرم کی وجہ سے کہ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا رہا، اپنی جماعت کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنی تنخواہوں کو، اپنے مساجد کو اور اپنے مدارس کو چلانے کے لیے یہ غلط فتوے دے کر ان کو جہنم کا راستہ بتاتا رہا۔ یزید بن حبیرہ گورنر ہے، بنی امیہ کا زمانہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کا فقیہ اسے خط لکھ کر اپنی ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجلس میں پہنچتے ہیں، اپنی مہر اٹھاتا ہے، کہتا ہے یزید اے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں وہ قانون بناؤں گا جس پر آپ کی مہر لگے گی، وہ قانون نہیں بن سکے گا جس پر آپ کی مہر نہ لگی ہوئی ہوگی، یہ میری مہر ہے، یہ عہدہ قبول کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا، گورنر ہے، کہا قید میں ڈال دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے، ان کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں۔ لوگوں نے آ کر سمجھایا، مولویوں نے پٹیاں پڑھائی، حالات کا تقاضا یہ ہے، حالات کے تحت آپ مہر لگا دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے رہتی دنیا تک سبق پڑھایا ہے، کہا یہ بادشاہ گورنر چاہتا ہے میں کسی کے قتل کا ناجائز حکم دوں اور امام ابو حنیفہ اس پر مہر لگا کے اس قاتلوں کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ کی عدالت میں جب پہنچے، مجھے خوف آتا ہے پل صراط کے اوپر سے جب گزروں گا وَقِفُوهُمْ، روک لیا جائے گا۔ اگر مجھ سے یہ سوال ہو گیا امام کے ساتھ رب کیا سلوک کرے؟ نہیں لگاتا، پیٹھ پر 10 کوڑے مارے گئے، 10 کوڑے لگائے گئے۔ لوگوں نے بادشاہ کو کہا بس کرو، امام ابو حنیفہ ٹوٹ سکتا ہے، تمہارا یہ مہر اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ثانی عمر، جس کے زمانہ خلافت کی یہ کیفیت تھی، لوگ زکوٰۃ، چندہ، صدقات، خیرات لے کر نکلتے تھے، روئے زمین پر کوئی غریب نظر نہ آتا۔ آج تو کاروبار بن چکا ہے، ایک گھر کرائے پر لیا، چھوٹا سا کمرے کے اندر جامعہ بنا لیا، مدرسہ نہیں جامعہ، یونیورسٹی، اور تزکیے لکھنے والوں نے 500 روپے لے کر تزکیے لیے اور اس کا یہ کاروبار چمک اٹھا ہے۔ کل روک لیے جاؤ گے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سوال کیے جاؤ گے اور سوال کرنے والا رب کریم ہوگا، رب کی عدالت ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز سارا دن اپنی سلطنت میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی، اپنے بستر پر بیٹھ کر زاروں کی دار ہوتے، زاروں کی دار ہو رہا۔ بیوی نے پوچھا اے عمر
سارا دن محنتیں کرتا ہے، رات کو نیند نہیں کرتا، روتا ہی رہتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا جب رات ہوتی ہے مجھے خیال آتا ہے روئے زمین کا سب کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز مظلوم، قیدی، مسافر، بھوکا پیاسا، اس امت میں جانور یا انسان، جب خیال آتا ہے کل پل صراط سے گزروں گا، یہ بھوکے وہاں پر کھڑے ہوں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے، گھر والی کو کہتے ہیں، تیرے پاس ایک درہم ہے، ہائے بیت المال کے پیسے اڑانے والوں، لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑنے والوں، رشوتوں کو جائز قرار دینے والوں، ایک مسجد کے نام پر کروڑوں مال جمع کرنے والوں، اپنے بھتیجے کے مال کو کھانے والوں، جہاد کے نام پر کاروبار چمکانے والوں، ایک عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی کو کہتا ہے، پورے روئے زمین کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین، تیرے پاس ایک درہم ہے، میرا دل کرتا ہے میں انگور کھا لوں، گھر میں 1 روپیہ ہے۔ بیوی کہتی ہے امیر المؤمنین کیا بیت المال سے مجھے 1 روپیہ کھانے کی اجازت نہیں؟ 1 روپے کی استطاعت نہیں؟ 1 روپیہ دل کر رہا ہے انگور کھا لوں، امیر المؤمنین کیا بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لے سکتے؟ آپ کے اندر یہ استطاعت نہیں؟ امیر المؤمنین نے کیا کہا تھا؟ مولویوں سن لو اور ظالموں سن لو، سود کو جائز کہنے والوں مفتیوں سن لو، کہا جہنم کی ہتھکڑی پہننا اس انگوروں کے کھانے سے وہ جہنم کی آگ کی ہتھکڑیاں نظر آ رہی ہے، وہ نہیں پہن سکتا، اگر تیرے پاس 1 درہم ہے مجھے دے دے، میں 1 انگور کھانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں اسلام کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیسے بتاؤں حشر کی سختی کیا ہے؟ ایک بات پر روکے جاؤ گے، سوالوں کا جواب جب تک نہ دو گے نجات نہ ہوگی، روک لیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے عیسائیوں کا زندہ رہنا حرام کر دیا تھا، مسلمانوں کا بادشاہ، سالار، جرنیل، جس کی پیشانی پر اللہ نے فتح لکھ دی تھی، کتنا بڑا سلطان ہے جس نے کفار کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، جہاد کے لیے جا رہا ہے، سالار اگلا جیش افضل، پہلا جماعت، پہلا قافلہ آگے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کی چلتی ہوئی بھینس، گائے، ایک جانور پکڑا، ذبح کر کے کھانے کے لیے استعمال کر لیا، کھا گئے۔ شام کو بڑھیا کی گائے گھر نہ آئی، تلاش کرتی ہوئی، دیکھتی ہوئی کہ اس کی چمڑی علیحدہ پڑی ہے، فوجیوں نے کھا لی ہے۔ اگلا دن آیا، یہ پل کے اوپر کھڑی ہو گئی، اللہ، پل کے اوپر کھڑی ہو گئی، سلطان اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، بڑھیا نے ہاتھ کر کے روکا، سلطان رک گیا، کیا بات ہے؟ اپنی بگی میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، کہا سلطان صلاح الدین ایوبی توجہ سے سن، اس بڑھیے کے مقدمے کا فیصلہ اس پل کے اوپر کرے گا یا پل صراط پر کرے گا؟
اور مجھے بتلاؤ مسلمانوں اور مولویوں، کون کو حنفی بنانے والوں، کون کو نواز محمدی سے ہٹانے والوں، کون کو رب کی مسجد سے ہٹا کر گوڑنے پر جھکانے والوں، کون کی قسمتوں کو بری بری کروانے والوں، مجھے بتلاؤ، فیصلہ تمہارا پرصراط پر ہوگا۔ ہم اہل ایمان کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے اللہ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے تیری مخلوق کو تیرے در سے ہٹا کر اپنے مردوں کی قبروں پر جھکایا تھا۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو محمدی نماز کی بجائے حنفی نماز پڑھائی تھی۔ یہ وہ ظالم ہیں جو پرصراط کو پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ قرآن اثر کرتا تھا نہ نبی تیری حدیث کوئی اثر کرتی تھی۔ سلطان کے کانوں میں یہ بات ٹکرائی، پرصراط کے اوپر فیصلہ، چھلانگ مار کر دوسرے ہی لمحے بڑھیا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہا ماں، پرصراط پر کون جواب دے سکتا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ کیا ہوا؟ کس نے ظلم کیا ہے؟ کہا تیرے فوجیوں نے میرا جانور کھا لیا ہے۔ بتلا کہاں فیصلہ کرے گا؟ اس بڑھیا کا ایمان تھا اگر دنیا سے بچ گئے آخرت میں مالک یوم الدین، انصاف کا دن ہے، پرصراط پر روکوں گی۔ کہا جانور کھا لیا ہے، میرے فوجیوں نے ایک کھایا ہے، لاؤ درہم اور دینار اس کے قدموں میں ڈال دیے۔ درہم اور دینار، کہا بی بی راضی ہو جا۔ جب تک راضی نہ ہوئی سلطان اس کو مناتا رہا۔ یہ تو سلطان تھا رحمہ اللہ۔ آپ جو عمر بن خطاب کا قول سناؤ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت نے عمر کو بھی کہا تھا، عمر فی الجنہ، پیغمبر کا سسر، حفصہ کا باپ، جنتی انسان۔ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بدلا دنیا میں فیصلہ کرنا ہے یا آخرت میں فیصلہ کرنا؟ بدلا۔ عمر آئے، اسے راضی کیا، قلم لے کر آئے، کاغذ لے کر آئے، گواہ لے کر آئے۔ کہا یہاں پر لکھ دے میں عمر سے راضی ہو گئی ہوں، تاکہ رب کو میں یہ پیش کر سکوں میں نے اس بڑھیا پر ظلم نہیں کیا۔ اہل ایمان پرصراط سے ڈرتا ہے، جہنم کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ہمیں پلک جھپکنے میں اس پرصراط سے پار کرو۔ یا رب کریم، گناہگار اور خطاکار، سیاہکار، اللہ پرصراط پر کیا ہونا ہے؟ اللہ ہمیں نور پہاڑ کے برابر نصیب فرما، اللہ پلک جھپکنے میں پرصراط سے پار کر دینا۔ اللہ جو ظلم کیے، گناہ کیے، بوڑھے بچے، جوان، عورتیں اور مرد تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ہم پر رحم فرما، یا رب کریم ہم پر رحم فرما، یا رب کریم ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا رب کریم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، یا رب کریم حشر کے میدان میں عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، یا رب کریم نماز محمدی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم قبر سے دامن کو ہٹا کر اپنی مسجد میں پیشانی کو جھکانے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم عقیدہ توحید کا فہم عطا فرما، یا رب کریم ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہمارا قیام قبول فرما، ہمارا صیام قبول فرما، یا رب کریم قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ظالم کا ظلم روکنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم گھروں میں عدل اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم رمضان المبارک ہے، آخری جمعہ ہے، تیری رحمت جوش میں ہے، جہنم بند ہے، شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ہمارے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، یا رب کریم
حشر کی پیاس سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم جنت میں نبی کا پڑوسی بنا۔ یا رب کریم پیغمبر کے 4 یاروں کا ہمیں پڑوسی بنا۔ یا رب کریم جنت میں یا رب کریم اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا رب کریم جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ بابی غزالہ کی بہن نائلہ بہت بیمار ہے، یا رب کریم اسے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ظالم حکومت سے نجات عطا فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، امن اور آشتی عطا فرما۔ یا رب کریم تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، ہر شخص کی ہر پریشانی دور فرما، ہر شخص کی ہر دعا قبول فرما۔ یا رب کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اگر سب کو جہنم میں ڈال دے یہ کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ اگر تو سب کو معاف کر دے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ ہمیں سب کو معاف فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، یا رب کریم ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، ہماری لڑائیوں کی طرف مت دیکھ۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دامن کو گناہوں سے صاف کر دے۔ یا رب کریم جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ یا رب کریم عبدالعزیز ٹرسٹ کے بانیوں کو صحت ایمان نصیب فرما۔ یا رب کریم عبدالعزیز ٹرسٹ کے معاونین کو دنیا میں اور آخرت میں سکون عطا فرما۔ یا رب کریم جو حلال اور طیب مال سے ٹرسٹ کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، اللہ ان کا یہ مال قبول فرما۔ اللہ ان کا یہ مال جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ ان کا یہ صدقہ ان کی قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان کا یہ تعاون عقیدہ توحید کی اساس پر ہے، یا رب کریم نبی کا پڑوسی بنا دے۔ یا رب کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، آج تو ہمیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فاعف عنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا رب کریم شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب کریم یا رب کریم قاریوں کا قرآن پڑھنا اور ہمارا سننا قبول فرما۔ یا رب کریم سفید بالوں کی حیا کر کے ہم سب کو معاف فرما۔ یا رب کریم ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یا رب کریم ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ یا رب کریم اگر رونا نہیں آتا رونی صورتیں دیکھ کر ہم پر رحم فرما۔ یا رب کریم پتھر دل ہے، اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما